حضور کے خانوادے کے گل ہیں اور اپنے نانے کے گداگروں کو نانے کا دین سکھانے کے لیے ہمہ وقت پیش رہتے ہیں۔ میری مراد آل نبی اولاد علی فخر السادات گلے گلشن علی صاحبزادہ پیر سید زاہد محی الدین شاہ گیلانی صاحب آپ میری دائیں طرف بیٹھے ہیں۔ یقیناً آپ کا ہاتھ، آپ کا دست مبارک ہماری پشت پہ ہے اور ہمارا قداوری ہے، ہم قد میں بھی قداور ہیں۔ تو شاہ جی گفتگو کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ جو ناظرین کی طرف سے پہلا سوال بھیجا گیا، حضور آپ ایک آستانہ سے وابستہ ہیں اور آستانہ علیہ چشتیہ صابریہ کے آپ سجادہ نشیں ہیں اور پوری دنیا میں آپ کے مریدین متوسلین، تصوف کا سبق آپ کے آستانہ سے یوں ہی پھیلتا رہتا ہے۔ تو حضور یہ ناظرین اس کشمکش میں ہیں کہ یہ تصوف کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا فیض ہم تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ایسا کریں گے اپنے اونٹوں کے پیچھے باندھ کر کعبۃ اللہ کے دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے۔ جی ماشاءاللہ، میں ہم لوگوں کو دکھائیں گے اور ان کا تماشا بنائیں گے کہ اور سٹی رنگ نیوز کے ساتھ جتنی بھی آپ کی مکمل ٹیم ہے جو ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو ایسا حال کریں گے۔ ابھی جب خیر نے یہ الفاظ سنے، رمضان مبارک اس ٹرانسمیشن میں مرحبا پروگرام جو آپ نے شروع کیا ہے، اس کا دین اسلام کی محبتیں آپ چینل کے ذریعے بانٹ رہے ہیں، تو میں آپ کی تمام پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ یہ پچھلے دنوں میں جب میں یکم رمضان المبارک کو آپ کے اسی پروگرام میں آیا تھا تو یہاں سے جو پیغام میں نے اب آپ تک پہنچایا اور لوگوں نے بڑا پسند کیا اور مجھے یہ میسج بھی آئے آپ کے حوالہ سے اور ماشاءاللہ آپ کے چینل کے حوالہ سے بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی، اور یہ میں اس چینل کے ذریعے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ کل اجمیر شریف سے اسپیشل دعا بھی کروائی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضور ہمارے لیے ثواب کی بات ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا ہمارا قد اور بڑھ جاتا ہے حضور۔ اور اجمیر شریف میں ہمارے دوست ہیں پیر ریاست اجمیری صاحب، انہوں کو میں نے بتایا کہ ہمارے پاکستان کے اندر الحمدللہ یہ پروگرام چل رہا ہے، تو رمضان کے حوالہ سے تو کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ میری طرف سے بھی مبارکباد دیں، آپ کی ٹیم کو اجمیر شریف کی طرف سے بھی مبارکباد دیں، پوری ٹیم کی طرف سے نمائندہ کے طور پر خیر مبارک۔ اور یہ ہمارا پیغام پھر ہمارے ناظرین تک پہنچے گا۔ جو آپ نے ایک مجھ پر سوال کیا ہے اور پوچھا ہے تصوف کے حوالہ سے، یہ بہت خاص اور بڑا اہم پیغام ہے، اور یہ خاص کر کے ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو آستانوں کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کو ہم پیران عظام کہتے ہیں۔ اور آج کل میں یہ پیغام یہ دینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ تصوف کیا ہے۔ ہر بندہ آج کے دور کے اندر پیر بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پیر بننے کے لیے سب سے پہلے انسان کو یہ جو روحانی سکول ہوتا ہے نا، اس میں داخلہ لینا پڑتا ہے۔ روحانی سکول جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے میٹرک کلیئر کر لیا، ایم اے کر لیا، بی اے بی ایڈ وغیرہ وغیرہ، تو اسی طرح تصوف میں یعنی کہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے ہم کو یہ ڈگری لینی پڑتی ہے جسے ہم تصوف کہتے ہیں۔ یہ تصوف کا میں نے مختصر سا تعارف کرایا۔ اب تصوف ہے کیا؟ تصوف جو ہے اس کی جو پہلی کلاس ہے تصوف کے سکول کی، وہ ہے تے سے مراد توبہ۔ تصوف کے لفظ ہیں، ایک لفظ ہے تے یعنی کہ تا، دوسرا صاد اور تیسرا واو اور چوتھا فا، یہ چار لفظ ہیں، یہ چار کلاسیں ہی ہیں۔ جو بندہ یہ چار کلاسیں پوری کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور خاص کر کے ان لوگوں کو جو آستانوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں، صوفیزم میں شامل ہیں، جو اپنے آپ کو پیر کہلواتے ہیں، ان کے لیے پہلی کلاس میں داخلہ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ توبہ کی۔ تا سے مراد ہے توبہ۔ آپ نے اس انداز میں توبہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سمندر کا رخ جو ہے وہ آپ کی جانب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہماری جانب تب ہوگا جب ہم توبہ کریں گے، جب ہم توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے۔ اور اس کو میں تھوڑا سا بڑھانے کے لیے اور میں کہنا چاہوں گا، توبہ اس لیے نہیں آپ نے کرنی کہ آپ بہت زیادہ گناہ گار ہیں، بلکہ توبہ آپ نے اس لیے کرنی ہے کہ آپ کی روحانیت میں اور نکھار پیدا آ جائے۔ جیسے ایک کپڑے کو بار بار دھویا جاتا ہے نا چمک کے لیے، تو اسی طرح اس کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ جب ہم توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر ہم جب اس پہلی کلاس سے پاس ہوں گے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسری کلاس میں داخلہ دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دوسری کلاس جو
ہے وہ سعد سے مراد ہے صالحین۔ اللہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے صالحین کی صحبت میں شامل کرتا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اب میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں کہ اب تو میرا صالحین بندوں کی صحبت میں شامل ہو گیا۔ اب ان لوگوں میں بندہ شامل ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ان لوگوں میں شامل ہو کے بندہ کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا، ابھی وہ قریب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ابھی اسے داخل کیا ہے اس مقام میں، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ابھی پہنچایا ہے، یونیورسٹی میں داخلہ ملا ہے، داخلہ ملا ہے ابھی۔ داخلے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کو دیکھتا ہے، جب بندہ صالحین کی صحبت میں چلا جاتا ہے پھر صالحین کے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارے گا۔ جیسے صالحین نے حضور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود کاشق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا دیگر اولیاء اعظام، آپ کی زندگیوں کو طرف دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان سے ان کے آستانے سے کوئی بندہ ناراض ہو کے نہیں جایا کرتا تھا۔ بے شک اگر کوئی ادنا بھی آتا اس در پہ تو وہ بھی اعلیٰ بن جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو صالحین کی صحبت میں بندہ جب آتا ہے پھر اس کی زندگی کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بعد میں کہتا ہے کہ اب تو میرا دوست ہے۔ اللہ اللہ، جو اللہ کا دوست ہو اللہ جائے، کا دوست ولی، ہوتا واہ ہے۔ واہ حضور، ولی بندہ تب بنتا ہے، اللہ کا دوست بندہ تب بنتا ہے جب صالحین کی صف مکمل کر کے آگے چلتا ہے۔ اللہ تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے واؤ کا، واؤ سے مراد ہے ولایت۔ ولایت کے مقام، اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنا قرب دے دیتا ہے۔ پھر وہ لڑی مولا علی المرتضیٰ سے جا ملتی ہے ولایت کے تاج۔ کسی کی مولا علی سرکار کے ساتھ ملتی ہے، کسی کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ملتی ہے، کسی نہ سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ ملتی ہے، کسی نہ سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ملتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ چاروں سلاسل ہیں۔ تو کسی کی مولا علی سرکار کے ساتھ ہم چشتی ہیں، الحمدللہ ہماری نسبت جو ہے ہم الحمدللہ سبھی کے ماننے والے ہیں، ہم سبھی کو نوکر نبی کے یارانے الحمدللہ الحمدللہ ہم نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے در والوں کو بھی مانتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ اور میں بات جو کرنا چاہتا ہوں جب صالحین سے بندہ کامیاب ہوتا ہے پھر اللہ کے ولیوں میں یعنی کہ دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے میرا دوست۔ اب وہ جو دوست بنا ہے، اب اگلا چوتھا لفظ جو ہے وہ ہے فا کا، فا سے مراد ہے فنا۔ اب وہ فنا کس حال میں ہوا؟ فنا فی اللہ ہوتا ہے ہوا وہ بندہ، یا فنا فی الرسول ہوتا ہے، یا بندہ وہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے۔ وہ کس منزل میں آیا، کس رستے پہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرب عطا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب لینے کے لیے یہی سیڑھیاں ہیں۔ ایک فنا فی الشیخ ہے، سب سے پہلے نسبت اپنے شیخ کے ساتھ جوڑنی پڑے گی، اس کے بعد پھر شیخ اس کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گا، اور پھر اس کے بعد فنا فی اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بندے کو حاصل ہوگا۔ تو میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے صوفیزم کو اپنانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب والا بندہ کہنے کے لیے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے توبہ کا۔ یہ رمضان المبارک کا یہ سٹی رنگ نیوز کے ذریعے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا مقام ہمیں حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے توبہ کرنی پڑے گی۔ توبہ ہم تب ہی کریں گے جب رمضان المبارک کا ادب و احترام کریں گے، اس کے روزے رکھیں گے، دیگر صالح عمل کریں گے۔ تو یہی میرا پیغام تھا تصوف کے حوالہ سے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، قبلہ شاہ صاحب اپنے مریدین اور متوسلین اور سٹی رنگ نیوز کے پلیٹ فارم سے جڑے ناظرین کو جو تصوف کی بات تھی وہ آپ احباب تک پہنچا رہے تھے۔ یقیناً شاہ صاحب کی گفتگو کا لب لباب اور کلائمیکس یہی تھا کہ بندے کو اچھا پیر بننے کے لیے پہلے اچھا مرید بننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جناب سے مریدی عطا فرمائے۔ اور بڑھتے ہیں